تشریف لاتے ہیں پروفیسر عثمان ظہیر صاحب، جو کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی لاہور کے سینئر نائب امیر ہیں۔ اب آپ کے سامنے وہ اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ پروفیسر حافظ عثمان ظہیر صاحب رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولذكر الله اکبر، صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم۔ سامعین کرام، اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت، اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں یا آپ مجھ سے یہ سوال پوچھیں اور ہم اپنے ذہن میں اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کے بارے میں تھوڑا سا کھوج کریں تو ہمارے ذہن ہمیں یہ جواب دیں گے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کا نام ہے اللہ۔ رب العالمین سے بڑھ کے، رب العالمین سے ارفع و اعلیٰ کوئی اور ہستی، کوئی اور ذات نہیں ہے۔ اور جو شخص اس حقیقت کو پا لیتا ہے، اس حقیقت کا ادراک اسے حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑی ذات ہے، یقین مانیے دنیا کے اس کے سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، دنیا کے سارے معاملات اس کے سدھر جاتے ہیں جب وہ اللہ کو بڑا مان لیتا ہے۔ اللہ کتنے مہربان ہے، اللہ ہماری زندگی کو درست رکھنے کے لیے کہ ہم صراط مستقیم سے نہ بھٹکیں، چلتے ہوئے ہمارے پاؤں نہ الجھیں، ہم اپنے اصل رستے پہ گامزن رہیں، اللہ اپنی بڑائی کے احساس کو ہمارے ذہنوں میں پختہ کرنے کے لیے دن میں 30 مرتبہ اللہ ہمارے کانوں میں اپنی بڑائی کا پیغام دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ جب اللہ اکبر کا جملہ، کانوں میں رس گھولتا ہوا جملہ اللہ ہمیں سناتے ہیں، تو اس جملے کے سنانے کا ایک مطلب ہے اور ایک مقصد ہے۔ ایک آذان میں 6 مرتبہ اللہ اکبر کا جملہ اللہ ہمارے دلوں میں پختہ کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو 5 آذانوں میں 30 مرتبہ یہ جملہ ہمارے کان سنتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور پھر جب ہم نماز ادا کرنے کے لیے امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو 20 مرتبہ اقامت میں 5 نمازوں میں یہ جملہ پھر ہمارے کانوں میں رس گھولتا ہے۔ اور پھر اگر 2 رکعت کی نماز ہم فرض کی شکل میں پڑھیں تو 11 مرتبہ ہم اپنی زبان سے یہ جملہ ادا کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو ہم 22 مرتبہ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار اور اظہار کرتے ہیں کہ اس کائنات میں سب سے بڑی ہستی کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور دن بھر کی 5 نمازوں میں 94 مرتبہ بار بار ہم اپنے ہونٹوں سے یہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت، سب سے بڑی سچائی، سب سے اعلیٰ اور سب سے عظمت والی ذات کون سی ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ۔ اللہ کیوں بار بار ہمیں یہ سکھانا اور سمجھانا چاہتے ہیں اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے؟ سوچنا تو بنتا ہے نا۔ آپ بھی میرے ساتھ ذرا اس پہ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا اللہ چاہتے ہیں کہ انسان اس حقیقت کو اتنا دہرائے، اتنا یاد کر لے کہ اس کی زندگی کا کوئی کام بھی اللہ کی مرضی کے منافی نہ ہو۔ یہ توحید و سنت جس نام سے موسوم یہ کانفرنس ہے،
ساری توحید کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ کو بڑا مانا جائے. ساری توحید کا ما حاصل یا خلاصہ اگر اسے ایک جملے میں اگر آپ سے کہا جائے ادا کریں تو وہ جملہ بنتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا. اور اللہ قرآن مقدسہ میں فرماتے ہیں وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا نام ہی سب سے بڑھ کر ہے. جہاں پہ اللہ کا نام آ جائے وہاں پہ کسی اور ہستی کا نام پھر لینا جو ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا جرم بن جاتا ہے. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر کہ اللہ کا ذکر، اللہ کا نام، اللہ کی ہستی یہ سب سے بلند ہے. اللہ کتنی عظیم ہستی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 4811 نمبر. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل لگی ہے. صحابہ جھرمٹ کی شکل میں نبی مکرم کے گرد موجود ہیں. ایک یہودیوں کا عالم آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ انا نجد کہ حضور ہم نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی پائی ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین آسمانوں کو اپنی ایک انگلی پہ رکھ لیں گے اور زمین کو اللہ دوسری انگلی پہ رکھ لیں گے اور اللہ رب العالمین پانیوں کو ایک انگلی پہ رکھیں گے، اللہ مٹی کو ایک انگلی پہ رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو ایک انگلی پہ رکھیں گے اور پھر اللہ کہیں گے انا المالک، اس کائنات کا بادشاہ کون تھا؟ میں ہی ہوں. انا المالک، میں ہی مالک ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں. یہ جملہ، یہ بات رسول اللہ کے کانوں میں پڑی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر قرآن کی آیت پڑھی وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ ان لوگوں نے جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا نا ویسے اللہ کی قدر نہیں کی. والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، اور ساری زمین قیامت والے دن اس کی مٹھی میں ہوگی. والسماوات مطویات بیمینہ، اور سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. سبحانہ وتعالی ما یشرکون، پاک ہے اور بلند ہے وہ ذات اس سے جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اس قرآن کی آیت کے اوپر اور اس حدیث کے اوپر غور کریں، ہمیں اپنی کم مائگی کا، اپنی کمتری کا احساس ہوگا کہ اللہ اتنی عظیم ذات ہے کہ ساری مخلوقات اللہ کی ایک مٹھی میں سما جائیں اور ہم انسان اپنے تئیں اپنے آپ کو بڑا سمجھے. عزیز بھائیو، اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر بڑائی کے ہر احساس کو ہم اپنے اذہان سے کھرچ کے نکال دیں کہ ہم بڑے نہیں ہیں. آج ہماری خرابیوں کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہم نے خود کو بڑا سمجھنا شروع کر دیا. ہم نے اپنی آستینوں میں تکبر کے ایسے بت چھپا لیے جن کی ہم چھپ چھپ کے پوجا کرتے ہیں. ہم لوگوں کے سامنے خود کو جو ہے بڑا تسلیم کروانے کے چکروں میں نا ہم اللہ رب العالمین کی نگاہوں سے گرتے چلے گئے. وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ فرماتے ہیں ان کو تو اللہ کی قدر کی واقفیت نہیں ہے کہ اللہ ہے کیا، اللہ کی عظمت کیا ہے، اللہ رب العالمین کتنی عظیم ہستی ہے. اور تکبر اتنا کہ بڑے بول بولتے ہوئے ذرا بھی دل نہیں دہلتے. کبھی کسی کو اس کے رنگ کا تانا مار دیا، کبھی کسی کی برادری کے اوپر انگلی اٹھا دی، کبھی کسی شخص کے طرز زندگی کے اوپر طنز کر دیا، کبھی کسی شخص کی شکل و شباہت کے بارے میں ایسے جملے، ایسے بول بولے اگر وہ 7 سمندروں کے میٹھے پانی میں بھی جو ہے نا، اگر وہ میٹھا پانی ہو جائے سمندر کا، اس میں اگر گھول دیے جائیں تو وہ سارے کے سارے کڑوے اڑ جائیں. جبکہ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جب سب سے بڑے ہیں نا تو پھر کسی بھی قسم کی بڑائی کا احساس کسی انسان کو زیب نہیں دیتا. دنیا میں تو بڑے بڑے انسان آئے نا جنہوں نے اپنی بڑائی کو لوگوں کے ذہنوں پہ مسلط کرنے کے لیے ہر طرح کے حربے آزمائے، لیکن وقت کا پہیہ گھوما اور وہ منو مٹی تلے دفن ہوتے چلے گئے. آج جہاں پہ ہم موجود ہیں نا، پاکستان کا خطہ 1947 سے پہلے متحدہ ہندوستان تھا اور کوئی 1000 سال پیچھے چلے جائیں تو یہاں پہ راجے مہاراجے حکومت کیا کرتے تھے
اور راجے اور مہاراجوں کی حکومتوں میں انسانوں کی زندگیاں غلاموں سے بدتر تھیں، ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے، ایک دوسرے پہ اپنے اقتدار کو پختہ کرنے کے لیے ہمہ وقت جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ برسرے پیکار رہتے تھے۔ اور کبھی آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو زمین پہ کبھی فرعون مصر کا طوطی بولتا تھا، بڑے بڑے محلات بنانے والے، ان کی بنائی ہوئی جو عمارتیں ہیں آج بھی مصر میں دنیا کے عجائبات میں شامل ہے۔ اہرام مصر کے بارے میں دنیا آج بھی حیران ہے، اتنے منو بھاری پتھر کیسے بغیر مشینری کے اس زمانے میں جو ہے ان کو بنا دیا گیا۔ آج وہ اہرام مصر جو ہے ان کے اندر ان علاقوں پہ حکمرانی کرنے والے جو فرعون تھے ان کی حنوط شدہ لاشیں اب بھی موجود ہے، عجائب گھروں کی زینت بنی ہوئی۔ کہاں چلی گئی ان کی جو ہے بڑھائی، اور کہاں چلے گئے بڑھائی کے تصور۔ اس دنیا کو جیتنے کے لیے ایک شخص یونان سے چلا تھا، علاقوں پہ علاقے فتح کرتا ہوا بر صغیر میں جب آیا تو عین جوانی کے عالم میں جو ہے اس کی وفات ہوئی تھی، جس کو دنیا سکندر یا الیگزینڈر کے نام سے جانتی ہے۔ بڑھائی کہاں چلی گئی، من و مٹی تلے دفن ہو گئی۔ اللہ رب العالمین ہمیں بتلاتے ہیں کہ بڑے تم نہیں ہو، اگر توحید کو سمجھتے ہو تو اللہ اکبر کی لذت سے بھی واقف ہو جاؤ۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ جب سب سے بڑا ہے تو کوئی سا بھی انسان اپنے عہدے، منصب، اپنی ذات میں دوسروں سے بڑا نہیں ہے۔ جن کو تم نے بڑھائی کا معیار بنایا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ تو معیار میں نے قائم ہی نہیں کیا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، فرمایا لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہیں کنبوں اور قبیلوں میں اس لیے بانٹا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ نیکی اور زہد میں، پرہیزگاری میں سب سے بلند تر ہے۔ تو آج پھر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس جملے کو سن کے بھی اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو بڑا کسی بھی معاملے میں سمجھتا ہے تو اس نے تو اسلام کی جو ابتدا ہے اسی سے واقفیت حاصل نہیں کی ہے۔ یاد رکھیے میرے اور آپ کے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمیں سکھا کے گئے ہیں، اس دین میں یہ بات ہمیں سمجھائی اور سکھائی گئی، ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، فرمایا جو بندہ بھی عاجزی اختیار کرے گا نا، اللہ اس کی عزتوں کو چار چاند لگا دیں گے، اللہ اس کی عزت کو سر بلند کر دیں گے۔ لیکن اگر بڑھائی کا کوئی ہلکا سا بھی احساس، ایک ذرے جتنا احساس بھی دل میں اگر کوئی شامل کر کے اس دنیا سے چلا گیا تو اس کا انجام کیا ہونا بھلا؟ پاک نبی جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں لن يدخل الجنت، فرمایا وہ بندہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں ایک رائی جتنا بھی تکبر آ گیا، رائی جتنا بھی تکبر آ گیا تو وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ العز ازاری والکبریاء ردائی، عزت میری ازار ہے اور تکبر میری چادر ہے، یہ اللہ کو زیب دیتا ہے۔ اور اللہ اکبر جو جملہ ہم دن میں 30 مرتبہ اذان کی شکل میں سنتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے، باقی تمہاری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ تم نے اپنے آپ کو اگر بڑھائی کے مقام پہ لے کے گئے تو تم تو توحید کی ابتدا ہی میں فیل ہو گئے، پہلا پرچہ ہی توحید کا جو ہے نا تمہارا ناقص ہو گیا۔ اللہ اکبر کا، اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو زندگی دی ہے اس زندگی کو دین کے تابع کیا جائے۔ بقول شاعر میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، اسی لیے نمازی۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔